الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے گزشتہ سلسلوں میں ہم نے نیت کے حوالے سے کچھ سنا کہ ہماری نیتوں میں خلوص کیسا ہونا چاہیے، اور نیتوں کے خلوص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں میں کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نیتوں کے اخلاص کے حوالے سے ہم رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، اللہ رب العزت کے دیگر نیک بندوں یعنی اولیاء کاملین علیہم الرحمہ کی پیاری پیاری باتیں سنیں گے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین کی خدمت میں گزارش ہے کہ نہایت توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، اور ہو سکے تو جو باتیں بیان ہوں انہیں تحریر میں بھی لے آئیے، کیونکہ جو تحریر میں انسان کلمات کو الفاظ کو لے آتا ہے تو وہ اسے زیادہ دیر تک یاد بھی رہتے ہیں، اور پھر ایسا ہوگا کہ آپ جب اس نشست سے اٹھ جائیں گے اور پھر 1 سال بعد 2 سال بعد یا جب کبھی بھی آپ اس تحریر کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ سنی ہوئی باتیں دوبارہ یاد ہو جائیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں ایک روایت کو بیان کیا جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ احادیث طیبہ مروی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں ہوتے، میرا حافظہ قوی نہیں ہے۔ تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ تو جب چادر پھیلائی گئی تو اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے پر انوار یعنی ایک مٹھی اس چادر میں ڈال دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ابو ہریرہ اسے اپنے جسم سے مل لو۔ تو جس دن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے جسم سے ملا، اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم کبھی بھولا نہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث پاک اب بیان ہوگی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رجل، ایک آدمی نے کہا، اور یہ آدمی حدیث پاک کے مطابق جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ علیہم رضوان کو بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات بیان فرمائے کہ اس میں عبرت بھی ہوتی تھی، اس میں آنے والے لوگوں کے لیے درس بھی ہوتا تھا، اور جو بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما دیں اس بات کے صحیح ہونے میں یقیناً کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیلی روایات جتنی بھی ہمارے پاس آتی ہیں یا جو موجودہ کتابیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کتابوں کی ساری باتیں درست ہوں،
جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، یا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، یا دیگر صحائف، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے جو علماء تھے وہ ان کتابوں میں تحریف کر دیتے تھے، تغیر و تبدل کا شکار انہوں نے ان کتابوں کو کر دیا۔ لیکن وہ باتیں کہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دی گئیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو بیان کیا، یا اللہ رب العزت کے نیک بندوں نے جن واقعات کو بیان کیا، ان واقعات کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو قرآن و سنت میں واضح طور پر آ گئیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے بالکل درست باتیں ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی نجات کا سبب ہوگا۔ تو یہ بخاری شریف کی روایت بیان کی گئی، فرمایا قال رجل، ایک شخص نے کہا یا ایک شخص نے ارادہ کیا، کیونکہ یہاں پر اس کے ارادے کا ذکر ہو رہا ہے۔ فرمایا اس ایک شخص نے کہا لا تصدقن بالصدقہ، کہ میں ضرور صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا، صدقے کی رقم یا جو بھی چیز تھی لے کر نکلا۔ فوضعها في يد سارق، اور اس رقم کو ایک چور کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ رات کا وقت تھا، اس نے سوچا کہ بس میں اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کروں گا، تو اس نے کیا کیا کہ جو شخص اسے ملا جسے اس نے مستحق سمجھا اس کے ہاتھ میں وہ صدقے کی رقم رکھ دی۔ فاصبحوا يتحدثون، جب صبح ہوئی تو لوگ یہ باتیں کرنے لگے تصدق علی سارق، کہ ایک چور پر صدقہ کیا گیا۔ اب یا تو یہ بات الہامی بات تھی کہ لوگوں میں مشہور ہو گئی، یا اس چور نے لوگوں کو بتا دیا ہوگا کہ کل ایک بندہ مجھے صدقہ دے گیا، مگر صبح وہ بات اس کی مشہور ہو گئی کہ ایک چور پر صدقہ کر دیا گیا۔ فقال اللہم لک الحمد، جب اسے اس بات کا پتہ چلا تو کہنے لگا کہ اللہ تیرے لیے ہی حمد ہے، اور پھر کہتا ہے لا تصدقن بصدقہ، میں ضرور صدقہ کروں گا، یعنی پھر صدقہ کروں گا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، میں پھر صدقہ کروں گا۔ فخرج بصدقته فوضعها في يد زانیہ، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں اس صدقے کو رکھ دیا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے، اس نے ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں وہ صدقہ رکھ دیا۔ فاصبحوا يتحدثون، جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تصدق اللیلۃ علی زانیہ، کہ رات کو ایک بدکار عورت پر صدقہ کر دیا گیا۔ فقال اللہم لک الحمد، اس شخص نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اللہ عز و جل ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اور پھر دل برداشتہ نہیں ہوا، کہنے لگا لا تصدقن بصدقہ، میں پھر ضرور صدقہ کروں گا۔ یعنی اس کی نگاہ میں یہ تھا کہ پہلے میں نے جو صدقہ کیا وہ چور کے پاس چلا گیا تو شاید میرا صدقہ ضائع ہو گیا، دوسرا میں نے صدقہ کیا تو ایک بدکار عورت کے ہاتھ میں چلا گیا، شاید میرا صدقہ ضائع ہو گیا۔ اس نے پھر کہا کہ میں پھر نیت کر لی کہ پھر صدقہ کروں گا، تو فرمایا فخرج بصدقته فوضعها في يد غنی، وہ اپنا صدقہ لے کر نکلا اور کسی مالدار شخص کے ہاتھ میں اس نے اپنا صدقہ رکھ دیا۔ فاصبحوا يتحدثون، اگلے دن چرچا ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگ گئے تصدق علی غنی، کہ غنی آدمی پر صدقہ کر دیا گیا۔ فقال اللہم لک الحمد، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، علی سارق وعلی زانیۃ وعلی غنی، یعنی میں نے جو صدقہ کیا وہ چور پر کر دیا، غنی پر کر دیا، بدکار عورت پر کر دیا، اللہ تیرے لیے ہی حمد و ثنا ہے، رب کائنات کا وہ کی تعریف ہی کرنے لگ گیا۔ فأتیا، اس کے پاس کوئی آنے والا آیا، فقیل لہ، اور اسے کہا گیا اما صدقتک علی سارق، جو تو نے چور پر صدقہ کیا، فلعلہ ان یستعف عن سرقتہ، ہو سکتا ہے، شاید کی بات ہے کہ تو نے جو چور پر صدقہ کیا
تیرے صدقہ کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چوری سے باز آ جائے. اور پھر کہا گیا وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَن تَسْتَعِفَّ عَن زِنَاهَا، اور جو تو نے بدکار عورت پر صدقہ کیا ہو سکتا ہے کہ تیرے صدقے کی وجہ سے وہ بدکار عورت اپنی بدکاری سے باز آ جائے. اور پھر کہا گیا وَأَمَّا الْغَنِيُّ، اور جو تو نے غنی پر صدقہ کیا فَلَعَلَّهُ أَن يَعْتَبِرَ، ہو سکتا ہے کہ اسے عبرت ہو. اور کیا فَيُنْفِقَ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اسے عبرت ہو کہ بھائی میں غنی آدمی ہوں لیکن اس بندے کو دیکھو کہ اس نے مجھے صدقہ کر دیا، اس سے عبرت ہو. اور جو اللہ رب العزت نے اسے مال عطا کیا اس ذہن کی وجہ سے کہ وہ مال مجھے، جب لوگ صدقہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی صدقہ کرنا چاہیے، تو اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، اس بات سے سبق لے لے کہ مجھے یہ مال اللہ رب العزت کی راہ میں خیرات کرنا چاہیے. تو مراد یہ تھی، محدثین فرماتے ہیں کہ اس بندے کی نیت میں خلوص تھا کہ ایک جگہ اس نے صدقہ کیا اور اگلے دن چرچا ہو گیا کہ اس نے چور کو صدقہ کیا، اس نے فلاں بدکار کو صدقہ کر دیا، اس نے غنی کو صدقہ کر دیا. تو اس بندے کے دل میں للہیت تھی. تو اسے آنے والے نے آ کر بتایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو تو نے صدقات کیے تھے وہ اللہ رب العزت نے قبول کر لیے، جو تو نے چور کو صدقہ کیا ہو سکتا ہے وہ چوری سے باز آ جائے، بدکار عورت اپنی بدکاری سے باز آ جائے، اور جو غنی تھا وہ کنجوس تھا، یعنی مالدار جو شخص تھا وہ کنجوس تھا، لیکن تو نے جب اس کے ہاتھ پر صدقہ کی رقم کو رکھ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اسے غیرت آ جائے، اسے شرم آ جائے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ بیان فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اس شخص کے اخلاص کی بدولت بیان کیا گیا کہ جس نے خلوص نیت سے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی رقم کو خرچ کیا تھا. دیکھیے رب کائنات کی بارگاہ میں آپ نے پہلے بھی سلسلوں میں سنا خلوص کو دیکھا جاتا ہے دل کے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں جب آپ نے موطا امام مالک لکھی، حدیث کی بہت زبردست کتاب ہے موطا امام مالک. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ عالم مدینہ کہلاتے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک حدیث پاک میں بشارت بھی دی گئی ہے. لوگوں کو خوشخبری ان کے آنے کے حوالے سے سنائی گئی تھی کہ لوگ دور دراز سے آئیں گے لیکن انہیں عالم مدینہ سے بڑھ کر عالم نہیں ملے گا. تو حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو موطا امام مالک لکھی، احادیث طیبہ پر مشتمل کتاب، بہت زبردست کتاب ہے. امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا موطا امام مالک کے بارے میں یہ قول تھا. اس وقت تک بخاری شریف، مسلم شریف اور یہ صحاح ستہ کی دیگر کتابیں وہ مارز وجود میں نہیں آئی تھیں. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت دنیا میں ہی تشریف نہیں لائے تھے جب موطا امام مالک لکھی گئی. تو موطا امام مالک کو جب امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھا تو امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کتاب اللہ کے بعد آسمان کے تلے صحیح ترین کتاب جو ہے وہ میرے نزدیک موطا امام مالک ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. تو جب امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے موطا امام مالک کو لکھا، یعنی لکھنے سے مراد یہ ہے کہ جو احادیث طیبہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو معلوم تھی اور جو ان کے نزدیک بالکل صحیح تھیں، ایتھینٹک تھیں، آپ نے کتابی صورت میں ان کو جمع کیا. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی موطا کو دیکھ کر اس زمانے کے کچھ لوگوں نے بھی اپنی موطاات لکھ دی. انہوں نے کہا جی یہ ہماری موطا ہے، یہ ہماری موطا ہے، کسی نے اپنی موطا لکھ دی. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی نے بتایا حضور کئی لوگوں نے موطا لکھی ہے. تو آپ نے ان کی جو موطاات تھیں وہ منگوائیں اور ان کا مطالعہ کیا، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان لوگوں کو ایک زبردست مدنی پھول عطا فرمایا. وہ زبردست مدنی پھول کیا تھا؟ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سن لو، مقبول عام کتاب وہ ہوگی کہ جو اللہ رب العزت کے لیے لکھی گئی ہوگی. جس کتاب کے لکھنے میں جتنا خلوص ہوگا اس کتاب کا دنیا میں اتنا زیادہ چرچا ہوگا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمیں
موطا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ موطا امام محمد ملتی ہے. یعنی موطا امام مالک کو دنیا میں بہت شہرت ملی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شاگرد امام محمد رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث کی کتاب کی تدوین کی، جسے موطا امام محمد کہتے ہیں، اس وقت یہ دو موطئات دنیا میں مشہور ہیں، ایک موطا امام مالک اور دوسری موطا امام محمد. جو موطا امام محمد ہے اس میں فقہ حنفی کے حوالے سے بھی کافی احادیث اور روایات موجود ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو استدلال کیا وہ کن احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا. تو یہ بہت مشہور اور معروف کتاب ہے موطا امام محمد بھی. تو امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت زبردست مدنی پھول عطا فرما دیا کہ دنیا میں وہی کتاب مقبول ہوگی کہ جو جتنے زیادہ خلوص نیت کے ساتھ لکھی گئی ہوگی. اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خلوص قابل قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک حدیث پاک جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہی بخاری شریف میں بیان کی، یہ حدیث پاک مکمل تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا. اس حدیث پاک کا ایک معنی اور مفہوم، اس سے جو ایکسٹریکٹ کیا گیا، جو اس سے اخذ کیا گیا، جو اس کا تھیم ہے، جو اس کا ایسنس ہے، وہ کیا ہے. آپ کو مختصر عرض کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، 3 آدمیوں کا اس میں ذکر ہے اس حدیث پاک میں. اپنی نصاب کی کتابوں میں بھی ہم نے اس حدیث کو پڑھا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے کسی امت کے 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے. چلتے چلتے رات ہو گئی. ایک حدیث میں ہے کہ انہیں بارش نے آ گھیرا. حدیث کی کئی کتابوں میں یہ ہے. تو بارش نے آ گھیرا. اب وہ بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے. جیسے غار میں داخل ہوئے، اس کے گیٹ کے طور پر اس کے آگے آ کر وہ اس کے منہ کو بند کر گئی. اب جب یہ منہ بند ہو گیا غار کا، انہوں نے کہا کہ اس چٹان سے نجات کی یہی صورت ہے کہ سب کے سب اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ تعالی سے دعا کریں. یعنی جو عمل ہمارے نزدیک ایسا عمل تھا کہ جو خالصتاً اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے تھا، جس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، جس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، جو ہمارے نزدیک خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے عمل کیا گیا، اس عمل کے وسیلے سے آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، ورنہ اس چٹان سے، اس غار سے ہمیں نجات نہیں ملے گی. چنانچہ ان تمام نے اپنی اپنی دعا اور اپنا اپنا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کیا. ایک نے کہا کہ یا اللہ عز و جل، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے، میں اپنے اہل و عیال اور غلاموں کو ان سے پہلے دودھ نہیں پلاتا تھا. ایک دن میں سبزے کی تلاش میں کافی دور تک نکل گیا. جب میں واپس آیا اور میں نے دودھ دوہا، اس کے بعد جب میں اپنے والدین کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ وہ سو چکے تھے. تو میں نے انہیں ان کی نیند سے بیدار نہیں کیا، بلکہ میں ان کے سرہانے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی. اور میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ نہیں پلایا کہ پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا تھا. اس کا خلوص تھا ایک کہ پہلے والدین کی خدمت ہو. تو جب صبح ہو گئی تو اس نے اپنے والدین کو دودھ پلا دیا. جو شام کے حصے کا دودھ تھا انہوں نے پی لیا. تو اس کے بعد کہنے لگا کہ یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ کام صرف تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو یا اللہ عز و جل اس چٹان کو ہم سے دور کر دے. تو چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی. اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، جو 3 آدمی تھے. ایک نے کہا کہ یا اللہ میرا ایک گناہ کرنے کا ارادہ تھا، اور جب میں اس گناہ پر قادر ہو گیا، وہ گناہ کرنے کے قریب ہو گیا، تو تیرے خوف کی وجہ سے میں اس گناہ سے رک گیا. یا اللہ، اگر میرا وہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تیرے خوف کی وجہ سے تھا، تو اس چٹان کو ہم سے دور کر دے. تو
تو چٹان تھوڑی سی اور دور ہو گئی۔ اب تیسرا شخص اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ عز و جل، میں نے کچھ مزدوروں کو مزدوری پر رکھا، ان سب کو میں نے مزدوریاں دے دی، ایک مزدور رہ گیا جسے چاول میں نے مزدوری کے طور پر دینے تھے، وہ چلا گیا۔ تو میں نے وہ چاول اپنے کھیت میں بو دیے، وہ چاول اگے، اور پھر اس سے بہت زیادہ میرے پاس ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، یہاں تک کہ میں نے ایک ریوڑ خرید لیا اور ایک چرواہے کو اس پر مقرر کر لیا، اور بہت بڑا ایک ریوڑ ہو گیا۔ تو کچھ سالوں بعد وہ بندہ کہ جس کی مزدوری میں نے دینی تھی، وہ بندہ میرے پاس آیا اور اپنی مزدوری کا تقاضا کرنے لگا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ سارا کا سارا ریوڑ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یار تو میرے ساتھ مذاق نہ کر، میری مزدوری تو بہت تھوڑی تھی، کچھ چاول تھے میری مزدوری میں، تو یہ مذاق کر رہا ہے کہ اتنا بڑا ریوڑ تیرا ہے، تو بھائی مذاق نہ کر۔ تو اس نے کہا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، جو تیرے حصے کے چاول تھے وہ میں نے بوئے، اللہ رب العزت نے اس میں برکت دی، یہاں تک کہ میں نے بھیڑ بکریاں خرید لی، ان کی نسل چلتی رہی، اور یہ بہت بڑا ریوڑ اکٹھا ہو گیا، یہ سب کا سب تیری رقم سے تھا، یہ تیرا مال ہے، یہ میرا مال نہیں۔ تو وہ سارا کا سارا مال میں نے اس مزدور کو دے دیا، یہاں تک کہ وہ خوشی خوشی وہ مال لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو یہ چٹان ہم سے دور کر دے۔ تو فرمایا کہ وہ چٹان مکمل وہاں سے ہٹ گئی، یہاں تک کہ یہ تینوں آدمی اس غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیکھیں، یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ جب انسان کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے، جب اس مصیبت سے نجات کی کوئی صورت نہ بن رہی ہو، جب اس سے چھٹکارے کا کوئی سامان نہ ہو رہا ہو، جب ساری تدبیریں ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ دعا ایک سہارا ہے کہ جو انسان کو اس گناہ، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے نجات دلا دیتی ہے۔ اور ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جو اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہیں، اگر انسان ان اعمال کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، یعنی جو وہ سمجھتا ہے بندہ کہ یہ اعمال میں نے فقط اللہ کے لیے کیے تھے، پتہ چلی جاتا ہے۔ انسان کا جو دل ہے نا، یہ منصف ہے، اس کا ضمیر منصف ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ میرے عمل میں کوئی شریک تو نہیں تھا، میں نے کسی کو دکھا کر تو نہیں کیا، پتہ چل جاتا ہے۔ تو جب ایسے اعمال کہ جو انسان نے اللہ رب العزت کے لیے کیے ہوں، ان اعمال کا واسطہ دے کر رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو اللہ رب العزت وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ علماء کرام نے یہاں سے ایک بہت زبردست مدنی پھول عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے اعمال، ان کا واسطہ دے کر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی چٹان کو ان کے غار کے دھانے سے، غار کے دروازے سے ہٹا دیتا ہے۔ تو امت مسلمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال صالح کے وسیلے سے دعا کرے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دے کر آپ کے واسطے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، تو ان کے مسئلے کیوں کر حل نہیں ہوں گے، ان کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوں گی؟ کہ یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ جب بندہ اپنے عمل کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر سکتا ہے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو خلوص ہونا چاہیے۔ ہمارے جس عمل میں اخلاص ہوگا وہی عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہوگا، اور اسی عمل کا واسطہ، اسی عمل کا وسیلہ رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ارشاد فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا، کہ ایک بندہ کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال اور علم عطا کیا،
وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہیں کرتا بلکہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور یہ جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ رب العزت کا حق ہے. فرمایا فہذا بافضل المنازل، کہ یہ بندہ بہترین منزل میں ہوگا کہ جو علم بھی رکھتا ہے، مال بھی رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، یہ بندہ بہترین درجوں میں ہوگا. اور ایک ایسا بندہ ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے علم عطا کیا اور اسے مال عطا نہیں کیا، فہو صادق النیہ، لیکن وہ بندہ اپنی نیت میں سچا ہے. ایک کو علم بھی ملا اور مال بھی ملا، تو وہ اپنے علم کی بدولت اپنے مال کو اللہ رب العزت کی خوشنودی والے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اور ایک بندے کو علم تو ملا لیکن مال نہیں ہے، لیکن فرمایا فہو صادق النیہ، وہ نیک نیت آدمی ہے. تو فرمایا کہ جو اس کی نیت تھی، یعنی وہ صادق النیت ہونے کی وجہ سے اس بندے جیسا ثواب وہ بندہ حاصل کر لے گا کہ اس کے پاس مال نہیں تھا لیکن اس کی نیت تھی. جیسے آج الحمدللہ ہم میں سے بھی بے شمار لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ کرے کہ ہمیں خلوص بھی نصیب ہو، کہ فلاں فلاں بندے کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ بڑا صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو ہم بھی کہیں کہ یا اللہ عز و جل کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میں بھی تیری راہ میں خرچ کرتا. تو یہ ایک اچھی نیت ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ کاش میرے پاس بھی مال ہو اور میں راہ خدا عز و جل میں خرچ کروں. اس کے پاس مال آئے یا نہ آئے، یہ بندہ وہ مال خرچ کرے نہ کرے، اللہ رب العزت اس سے وہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. تو ارشاد فرمایا کہ ان کا اجر برابر ہے. فرمایا وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے مال تو عطا کیا لیکن علم عطا نہیں کیا گیا اسے. اب وہ اپنا مال غلط کاموں میں خرچ کرتا ہے، نہ صلہ رحمی میں خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مال پر اللہ رب العزت کا حق ہے، وہ اس مال کو غلط کاموں میں استعمال کرتا ہے. تو فرمایا کہ یہ بدترین درجے میں ہوگا شخص کہ جس کو مال ملا لیکن وہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور برے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے. یہ بدترین منزل میں شخص ہوگا. اب چوتھا شخص کون ہے؟ فرمایا وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء. فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اسے اللہ رب العزت نے نہ مال عطا کیا اور نہ ہی اس بندے کو علم عطا کیا. یہ چوتھا آدمی ہے، نہ اس کو مال ملا نہ علم ملا. تو یہ کہتا ہے کہ کاش مجھے مال ملتا تو میں اس مالدار کی طرح کہ جو تیسرے نمبر پر آدمی ہے کہ جسے علم نہیں تھا، جو اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کرتا، یہ بندہ کہتا ہے کہ اگر کاش مجھے بھی مال ملتا تو میں بھی اس بندے کی طرح عیاشیاں کرتا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا. تو فرمایا کہ یہ دونوں بندے اپنے گناہ میں برابر ہیں. دیکھیے بری نیت کی وجہ سے اس بندے کو اس نے کوئی تعیشات میں اپنے وقت کو گزارا ہی نہیں. یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نافرمانیاں کرتا ہے اور اپنے پیسے کو خوب عیش کوشیوں میں، شراب نوشیوں میں اور اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں خرچ کرتا ہے، اس کی بات کو سن کر اگر ہم یہ کہیں کہ کاش ہمیں بھی ملتا، ہم بھی ایسے تعیشات کرتے، تو اگر کریں یا نہ کریں وہ ایک الگ میٹر ہے. صرف نیت کی وجہ سے ہمیں اس جیسا گناہ ملے گا، صرف بری نیت کی وجہ سے. تو جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے سلسلے میں بیان کیا کہ انسان کو اس کی نیتوں کا ثواب مل جاتا ہے. علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. ایک شخص کا گزر ریت کے ایک ٹیلے کے قریب سے ہوا. تو جب ٹیلے کو اس نے دیکھا تو کہا کہ کاش یہ اناج ہوتا تو میں راہ خدا میں ان قحط زدہ لوگوں پر یہ سارا کا سارا خرچ کر دیتا. تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرمائی، اس بندے سے کہہ دو کہ میں نے تجھے اپنی راہ میں یہ سارا کا سارا ٹیلے کے برابر اناج خیرات کرنے کا ثواب دے دیا ہے.
اس نے بس سوچا تھا کہ کاش یہ جو سارا ٹیلا ہے یہ اناج ہوتا، غلہ ہوتا، اور یہ میں اس کا مالک ہوتا تو میں تمام کا تمام یہ راہ خدا میں خرچ کر دیتا۔ تو اللہ رب العزت نے وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی فرما دی کہ میں نے اس بندے کو اپنی راہ میں اس ٹیلے کے برابر اناج خیرات کرنے کا ثواب دے دیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ نیتیں اچھی رکھیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مفت میں ثواب ملے گا۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ علماء کرام نے مباح کاموں کا ذکر کیا، یعنی ایسے کام کہ جن کے کرنے پر نہ گناہ ہو نہ ثواب، مباح کام کہلاتے ہیں۔ یعنی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں، جیسے کھانا پینا اور طبعی حاجات، ٹوائلٹ جانا، پیشاب وغیرہ کرنا، یہ ہماری طبعی حاجات ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان کاموں سے پہلے بھی انسان اچھی نیتیں کر لے تو یہ کام بھی انسان کے لیے ثواب بن جاتے ہیں، یعنی کھانا کھانے میں اس کو بے شمار نیکیاں مل جائیں گی۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو عالم نیت ہیں، آپ دامت برکاتہم العالیہ کی عادت کریمہ دیکھی گئی ہے کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے، یعنی بیان کرنے سے پہلے، مدنی مذاکرے سے پہلے، نماز سے پہلے، اور کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، چائے پینے سے پہلے، مسجد میں جانے سے پہلے بے شمار امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نیک نیتیں کرتے ہیں، اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ امت کی خیر خواہی کے جذبے کے تحت امت کو یہ بتاتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی ان کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں ان نیتوں کا الگ سے ثواب مل جائے گا۔ مثلا کھانا کھانا ہمارے جسم کی ضرورت ہے، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے کھانا کھانے کی بھی کچھ نیتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں نیتیں اور بھی شامل ہو سکتی ہیں، لیکن جو نیتیں کچھ امیر علیہ سنت نے بیان فرمائی یہ میں آپ کی خدمت میں بیان کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ تو میرے تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ سے ممکن ہو تو مختلف نیتوں کے حوالے سے یہ کارڈ جو میرے ہاتھ میں ہے، آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً یہ کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کچھ نیتوں کا ذکر امیر علیہ سنت نے فرمایا ہے۔ تو کھانا کھانے کی 40 نیتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کھانے سے قبل اور بعد کا وضو کروں گا، یعنی ہاتھ منہ کا اگلا حصہ دھوؤں گا اور کلیاں کروں گا۔ عبادت، تلاوت، والدین کی خدمت، تحصیل علم دین، سنتوں کی تربیت کی خاطر مدنی قافلے میں سفر، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت، امور آخرت اور حسب ضرورت کسب حلال کے لیے بھاگ دوڑ پر قوت حاصل کروں گا۔ یعنی کھانا تو ہماری ضرورت ہے، اس سے پہلے ان اچھے کاموں کی نیت کر لیں تو ہمیں ان نیتوں کا ثواب بھی اپنا کھانا کھانے میں مل جائے گا۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نیتیں اس صورت میں مفید ہوں گی جبکہ بھوک سے کم کھائے، خوب ڈٹ کر کھانے سے الٹا عبادت میں سستی پیدا ہوتی، گناہوں کی طرف رجحان بڑھتا اور پیٹ کی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین پر دسترخوان بچھانے کی سنت ادا کر کے سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے سے قبل بسم اللہ اور دیگر دعائیں پڑھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے نیت کرنی ہے۔ ہر 2-1 لقمہ پر یا واجدو پڑھوں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا۔ روٹی کا ہر نوالا سالن کے برتن کے اوپر کر کے توڑوں گا تاکہ روٹی کے ذرات برتن ہی میں گریں۔ ہڈی اور گرم مسالہ وغیرہ اچھی طرح صاف کرنے اور چاٹنے کے بعد پھینکوں گا۔ بھوک سے کم کھاؤں گا۔ آخر میں سنت کی ادائیگی کی نیت سے برتن اور 3 بار انگلیاں چاٹوں گا۔ کھانے کے برتن دھو کر پی کر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب حاصل کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ جب تک دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے اس وقت تک بلا ضرورت نہیں اٹھوں گا کہ یہ بھی سنت ہے۔ کھانے کے بعد مسنون دعائیں پڑھوں گا، خلال کروں گا۔ مل کر کھانے کی مزید سنتیں امیر علیہ سنت نے بیان فرمائیں۔ دسترخوان پر اگر کوئی عالم
یا بزرگ موجود ہوئے تو ان سے پہلے کھانا شروع نہیں کروں گا، مسلمانوں کے قرب کی برکتیں حاصل کروں گا، ان کو بوٹی، کدو شریف، کھرچن اگر یہ ہوئے تو، ورنہ اگر اور کوئی ڈش ہے تو اس کی کوئی اچھی چیز جو لوگوں کو معلوم ہوتی ہو اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ ان کو بوٹی، کدو شریف، کھرچن اور پانی وغیرہ کی پیشکش کر کے ان کا دل خوش کروں گا، ان کے سامنے مسکرا کر صدقہ کا ثواب کماؤں گا، کھانے کی نیتیں اور سنتیں بتاؤں گا، موقع ملا تو کھانے سے قبل اور بعد کی دعائیں پڑھاؤں گا، غذا کا عمدہ حصہ مثلا بوٹی وغیرہ حرص سے بچتے ہوئے دوسروں کی خاطر ایثار کروں گا، ان کو خلال کا تحفہ پیش کروں گا، کھانے کے ہر ایک 2 لقمہ پر ہو سکا تو اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو کہوں گا کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ کھانے سے پہلے ہمیں حرص سے بچتے ہوئے یہ پیاری پیاری اچھی اچھی نیتیں کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان نیتوں کی برکت سے ہمیں مفت میں یہ سارے کے سارے ثواب انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس کارڈ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر نیک عمل سے پہلے صرف اپنی خاطر نیک نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کاش جیسا کہ ہمارے امیر علیہ السلام دعا کرتے ہیں ہم بھی اس کی مصداق ہوں، اور ہم بھی یہی کہیں کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔